قال فیہا تحیون، فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے، وفیہا تموتون، اور اسی میں فوت ہوو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ یہ جمع کا لفظ یہ بنی آدم کی وجہ سے ہے، یعنی آدم اور اس کی اولاد، اس لیے بعضکم لبعض عدو بھی ہے نا، یہ جمع کے الفاظ یعنی آدم کی اولاد سب ہی مراد ہیں۔ سورۃ بقرہ میں قل نہبطوا منہا جمیعا، جمیعا کا لفظ وہاں بھی آیا کہ تم سب اتر جاؤ، تو ومنہا تخرجون، اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ تو یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور زینت بھی، ریش زینت بھی۔ یہ اصل میں آسمان سے پانی اتارا نا، انزلنا لفظ ہے نا، اس کی وجہ کہ آسمان سے پانی اتارا جاتا ہے جس سے روئی اگتی ہے، ریشم اور اسی طرح پشم اس کا وہ تیار ہوتا ہے، پھر تمہیں زراعت، شجر کاری اور اس طرح یہ دوسرے کپڑا بننا، دوسری چیزیں بنانے کا طریقہ سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ راغب اصفہانی نے جو ہے نا یہ انزلنا خلقنا کے معنی میں لیا ہے، المفردات فی غریب القرآن، انزلنا اس جگہ پر خلقنا کے معنی میں لیا ہے۔ جس طرح انزلنا الحدید سورۃ حدید کے اندر ہے نا، تو وہاں بھی کئی مفسرین یہ ترجمہ کر جاتے ہیں خلقنا الحدید، کہ ہم نے لوہا پیدا کیا، لوہا، تو ہم نے لوہا اتارا، لفظی معنی تو یہ ہے۔ ادھر شاہ عبد القادر کا وہ حاشیہ دیا ہے کہ دشمن نے جنت کے کپڑے تم سے اتروائے، شیطان نے جنت کے کپڑے تم سے اتروائے، پھر ہم نے تم کو دنیا میں لباس کی تدبیر سکھا دی، لباس تیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نا۔ تو جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی، لوگ بڑھتے گئے، جس طرح آج کل ہے جدید مشینری وغیرہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کے ذریعے اس تک رسائی ہو گئی ہے کپڑے تیار کرنے جدید جدید، جیسے یعنی تھوڑے وقت میں زیادہ ہی چیز کا تیار ہو جانا، یہ بھی اللہ کی سکھائی ہوئی ہے یہ چیز، سمجھ لگی نا۔ یہ قرآن میں آتا ہے نا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہر جو تم نے اس سے سوال کیا۔ زبان قال سے کوئی سوال کرے بول کے، یا زبان حال سے جو سوال، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کی ان کو ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مہیا کر دیا ہے، زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو ہے نا یہ ودیت رکھ دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں قدر فیہا اقواتہا، یہ مقدر کر دیا زمین کے اندر ہی اس کی جو ہے نا اقوات، قوت کی جمع ہے، روزی وغیرہ جو استعمال کی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے انسانوں پر۔ تو لباس کا مقصد جو ہے نا یہ ستر پوشی ہوتا ہے، اس طرح زینت، ریش ہے نا، زینت، ریش کا یہ پر جو ہے نا پرندے کے، ان کو بھی ریش کہہ دیتے ہیں، ریش، کیونکہ وہ بھی ان کا لباس ہی ہے، پرندوں کا لباس ہے، جو پر ہوتے ہیں نا ان کے اوپر، تو زینت بھی ہے، خوبصورت ہوتے ہیں، چمکدار ہوتے ہیں بال ان کے، یہ پر ان کے، تو یہ ان کی زینت ہے۔ داڑھی کو بھی ریش نہیں کہہ دیتے، داڑھی زینت ہے چہرے کا، اگر داڑھی ہو تو کہتے ہیں باریش بندہ، اگر داڑھی کے بغیر ہو تو بے ریش کہہ دیتے ہیں، امرد کہتے ہیں عربی کے اندر بے ریش کو۔ تو
یہ داڑھی جو ہے نا یہ چہرے کی زینت ہے، سمجھ لگی نا، کئی اس کو چہرے کا تاج بھی کہہ دیتے ہیں، ایک کتاب بھی ہے چہرے کا تاج داڑھی کے بارے میں، شیخ عبدالرشید حنیف ہیں ان کے لکھنے والے، جنگ صدر کے مفتی عبدالرشید حنیف رحمہ اللہ تعالی۔ یہ زینت بھی ہے لباس، ستر پوشی بھی ہے لباس، اس طرح سردی اور گرمی سے بچاتا بھی ہے لباس، بہت فائدے ہیں لباس کے، تو چوٹ لگنے سے بھی بچاتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، یہ سورہ نحل کے اندر 81 نمبر آیت ہے کہ اس نے تمہارے لیے کچھ قمیصیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ قمیصیں جو تمہیں تمہاری لڑائی میں بچاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، یہ اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ ذَٰلِکَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ لباس کی دو قسمیں بن گئی نا، ایک ہے ظاہری لباس، یہ بدن پر جو ہوتا ہے یہ ظاہری لباس ہے، یہ نظر بھی آتا ہے آنکھوں سے، محسوس بھی ہوتا ہے حواس ظاہرہ کے ساتھ، سمجھ لگی نا۔ تو ایک یہ دوسرا ہے معنوی لباس، یہ اس لباس سے وہ بہتر ہے، وہ ہے پرہیزگاری، معنوی لباس یہ پرہیزگاری، اللہ کا خوف، ایمان اور عمل صالح کا لباس، اسے لباس التقویٰ کے ساتھ جو ہے نا تعبیر کیا گیا ہے۔ کئی مفسرین نے دوسرا معنی یہاں بھی مراد لے لیا، وہ حسی لباس، کھردرا جو لباس ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ملائم، ایک ہوتا ہے یعنی موٹا کھردرا، یہ لباس التقویٰ، کھدر جس طرح نہیں ہوتا، یا اون کا لباس یا موٹا لباس، لیکن یہ صحیح نہیں ہے یہ تفسیر، سمجھ لگی نا۔ تو وہی صحیح ہے کہ دو لباسوں کا ذکر کیا ہے، اس کو اس سے بہتر کہنا، یہ بھی ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ معنوی لباس ہی ہے، یہ حسی لباس سے بہتر ہے، ظاہری لباس سے باطنی لباس بہتر ہے۔ یہ جو کافر لوگ ہیں یا فساق فجار ہیں نا، انہوں نے تقوی کے لباس کو اتار دیا ہے، سمجھ لگی نا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا شیطان کی کوشش یہ ہے کہ تم جنت میں نہ جانے پاؤ، یہ ہے شیطان کی کوشش کہ یہ جنت میں داخل ہی نہ ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ یہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے تاکہ یہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اس کو اپنے بارے میں تو یقین ہی ہے نا کہ میں نے جہنم کے اندر داخل ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ بنی آدم کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، اتنا دشمن ہے کہ یہ بھی جو ہے نا جہنم میں داخل ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، شیطان جو ہے نا وہ آگ کی طرف دعوت دیتا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو نکال دیا تھا جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتارتا تھا ان سے یا چھینتا تھا ان سے ان کے لباس، اتارتا تھا ان سے ان کے لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ
اور اس کا قبیلہ، اس کا گروہ، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے۔ یہ شیطان ہمیں دیکھتے ہیں، یہ جنات وغیرہ، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے نا، اس لیے ان سے محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے ان سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے۔ تحفظات جو ہیں، حروز شرعی، حرز، ورد، صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد والے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، تعوذ وغیرہ، یہ کوئی وسوسہ دل میں آ جائے پھر بھی اعوذ باللہ پڑھنا، غصہ آ جائے زیادہ اس کے وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ اس طرح کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے تعوذ پڑھنا، یہ کئی مواقع ہیں تعوذات۔ آپ سنن نسائی اگر آپ نے پڑھی ہے نا تو اس میں ایک کتاب ہے پوری، کتاب الاستعاذہ، آخر میں ہے یہ، کتاب الاشربہ سے کوئی پہلے تقریباً، وہ پڑھے نا تو اس میں کتنے استعاذے ہیں لمبی، وہ نظر ہی پھیر لینا فرشت کے اندر تو پتہ چل جاتا ہے کتنے چیزوں سے جو ہے نا یہ استعاذہ ہے، سمجھ لگی نا۔ یہ دعاؤں کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کی، ان میں بھی اس طرح ایک کتاب ہے امام نسائی کی اعمال الیوم واللیلہ، علیحدہ کتاب ہے مستقل، اس میں 1000 سے زیادہ ہے، تقریباً 1100 شاید حدیثیں ہیں اس کے اندر، دعائیں، اذکار وغیرہ، یہ موٹی کتاب ہے۔ امام نسائی کے شاگرد کی بھی کتاب اسی نام کی ہے، اعمال الیوم واللیلہ، ابن سنی کی، وہ بھی اسی نام کی ہے، موٹی کتاب ہے، تو یہ چھپی ہوئی ہیں۔ ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی رہنمائی کی گئی ہے شیاطین سے بچنے کے لیے، کتنے تحفظات اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے ہیں ہمیں شیطانوں سے بچنے کے لیے۔ تو لباس کے اندر جو ہے نا یہ اصل اباحت ہے، الا یہ کہ حرمت کی دلیل ہو، حرام جو دلیل آ جائے نا کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، مثلا ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم عورتوں کے لیے جائز ہے ریشم۔ اس طرح معصفر لباس یہ بھی منع ہے مردوں کے لیے، معصفر، اسفر بوٹی سے رنگا ہوا لباس، یہ مسلم شریف کے اندر آتی ہے حدیث اس کے منع کی۔ اسی طرح جو عورتیں بریک لباس پہنے یہ منع ہے، اصل تو اباحت ہے لباس کے اندر، اگر عورت ایسا لباس پہنے جو بریک ہے، اندر کے محاسن باہر سے نظر آتے ہوں، یہ منع ہے۔ اسی طرح اگر وہ ہو تو موٹا ہی لیکن تنگ ہو، کہ تنگ لباس میں اس کے اندر کے محاسن جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہو، یہ بھی منع ہے عورتوں کے لیے۔ بریک لباس پہننے کے بارے میں مسلم کے اندر ایک واضح حدیث بھی آتی ہے نا، نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، صنفان من امتی لا اراہما، ان میں سے ایک نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا یجدن ریح الجنہ، اور دوسری ہے رجال بایدیہم سیاۃ کاذناب البقر یضربون بها الناس، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ اس سے عاریات جو لفظ بولا ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے۔ کئی مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ لباس تو انہوں نے پہنا ہوا ہے لیکن بریک ہے، اس لیے عاریات کہہ دیا ہے کہ نہ پہننے کے برابر، کہ باہر سے اندر کے محاسن وہ نظر آتے ہوں، یہ کبیرہ گناہ ہے، وعید ہے بڑی سخت۔ تو یہ شیطان جو ہے نا یہ جنات وغیرہ یہ انسانوں کو جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں، یہ اس لیے جب بسم اللہ بندہ پڑھ لیتا ہے نا کپڑے اتارنے کے وقت، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے آگے جو ہے نا ستر کر دیتا ہے، پردہ یعنی، اس لیے حقوق زوجیت ادا کرنے سے پہلے یہ پڑھی جاتی ہے نا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو یہ جنبنا الشیطان، جنبنا الشیطان یعنی ہمیں شیطان سے ایک طرف رکھ،
وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں دے، بچہ یعنی یا بچی، اولاد، شیطان سے پناہ۔ تو یہ بسم اللہ جو ساتھ کہا جاتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اس وقت پردہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے صحیح جامع صغیر کے اندر کہ ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم بسم اللہ، یعنی بسم اللہ جو ہے نا یہ ستر ہے، پردہ۔ اس وقت جو ہے نا بندہ کپڑے جو اتار بدلنے کے وقت بھی پڑھ لے بندہ، جب کپڑے بدلنے ہوں، پھر اس وقت یہ جو ہے نا انسان کا ستر ان کو نظر نہیں آتا۔ یہ ایمان بالغیب کے اندر یہ چیز ہے، ایمان بالغیب، کیونکہ ہے تو غیبی شے لیکن اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے بہرحال ان سے۔ یہ ویسے کہ اس کو بندہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ ویسے اگر کسی شکل میں آ جائے نا، انسانی شکل میں، اس وقت تو عام بندے دیکھ سکتے ہیں اس کو، اس کی دلیلیں بھی بلکہ موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدقہ فطر پر تعینات تھے حفاظت کے لیے، تو وہاں 3 راتوں تک جو ہے نا آتا رہا تھا، باتیں بھی کرتا رہا ابو ہریرہ کے ساتھ، وہ کھجوریں پکڑتا تھا، پھر پکڑ بھی لیتے تھے ابو ہریرہ اس کو، پھر منتیں بھی کرتا، چھوڑ بھی دیتے، وعدہ بھی کرتا کہ چلو آئندہ میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا، 3 راتیں اسی طرح۔ پھر آخر وہ آیت الکرسی سکھا گیا تھا کہ یہ پڑھ لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا نا بتایا ابو ہریرہ نے، آپ نے پوچھا تھا، آپ کو تو وحی کے ذریعے پتہ چل رہا تھا نا، تو ابو ہریرہ نے، آپ یہی کہتے ما فعل اسیروں کا، تو ابو ہریرہ نے جب بتایا نا کہ یہ آیت الکرسی سکھا گیا ہے مجھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کذوبن ہے تو جھوٹا ہے، لیکن اس بات میں اس نے سچ کہا ہے، یہ جو آیت الکرسی بتا گیا ہے نا یہ سچی بات ہے اس کی، یعنی یہ صحیح ہے اس کی۔ صحیح بخاری کے اندر آتی ہیں روایتیں، یہ آیت الکرسی کی فضیلت میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو کسی اور شکل میں بھی اگر آ جائے نا انسان کے علاوہ، پھر بھی نظر آ سکتا ہے، کسی جانور کی شکل میں آ جائے سامنے نظر آ سکتا ہے۔ ہاں اصلی شکل جو ہے نا اس میں ویسے انسان کی استطاعت میں نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہی ایسے ان کو ہم سے پردے میں رکھا ہے، کیونکہ اگر یہ اس طرح نظر آنے لگ جائے نا یہ عام ہی اصلی شکل میں، تو انسان کی زندگی کا جو سکون ہے نا یا خوشی وغیرہ یہ غمی اور خوف کے اندر بدل جائے، خوف زدہ رہیں ہر وقت، ہی ڈر خوف، یعنی زندگی کا سکون ہی ختم ہو جائے۔ جس طرح کی ان کی اصل شکلیں ہوتی ہے نا، وہ انسانوں میں برداشت نہیں ہے ان کو دیکھنے کی، داشت کھا سکتا ہے انسان دیکھ کے جس طرح ان کی شکل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، سمجھ لگی نا۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے جو تھے ان کے مسخر کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ بھی ان کو دیکھتے تھے کام کرتے ہوئے، وہ انسانی شکل میں ہی وہ کام کرتے تھے، قوت ان کی اسی طرح ہی تھی جس طرح جنوں کی ہوتی ہے، بڑے کام کرتے تھے ان کے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ شیطان جو ہے نا ان لوگوں کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، ہے نا اولیاء، پہلے میں نے کتاب بھی بتائی تھی شیخ الاسلام کی، الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، اس میں بہت فرق جانا کیا ہے اور وضاحت سے جانا بیان کیا ہے۔ شیطان قل هل انبئکم علی من تنزل
شیطان کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتا ہے یا شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اسیم، افاق اسیم، افاق کہتے ہیں بہت بڑا جھوٹ بولنے والا، جھوٹا۔ تو یہ کاہن جو ہوتے ہیں نا، کاہن، نجومی، جادوگر، جو عام طور پہ آج کل جو جس طرح یہ پیر پرستی ہے، پیر پرستی جو بیٹھے ہوتے ہیں اپنی عبادت کرواتے ہیں، اپنے سجدے کرواتے ہیں دوسروں سے، لوگوں کا مال بٹورتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ کے ذریعے، تو اس طرح کے لوگوں پر جو ہے نا یہ شیاطین اترتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو عام طور پہ ملنگ وغیرہ بنے ہوتے ہیں نا، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کبھی غسل کرتے ہیں، اور گند کے اندر رہتے ہیں، کپڑے ان کے بالکل گندے ہوتے ہیں، بال جو ہے نا کبھی انہوں نے دھوئے نہیں، جڑے ہوئے بال ہوتے ہیں اس طرح لمبے لمبے، مونچھیں کٹاتے نہیں ہیں، استنجا تک، طہارت تک نہیں کرتے وہ، ایسے لوگوں پر بھی جو ہے نا یہ شیاطین اترتے ہیں۔ میں جامعہ ابن تیمیہ میں پڑھاتا رہا ہوں نا، تو ادھر ایک علاقہ نواب جگہ ہے، ادھر ایک بہت یعنی پلاٹ تھا بہت بڑا، گند بہت بڑا رہتا تھا اس کے اندر، تو اس میں ایک ملنگ رہتا تھا، اور اکثر جو ہے نا وہ گندی ٹاکیاں اور شاپر وغیرہ یا رسیاں وغیرہ پکڑ کے نا اپنے جسم پر جو ہے نا وہ لپیٹ لیتا تھا، ناک کے اندر سوراخ تھا اس کے، سوراخ کے اندر رسی ڈالی تھی تو رسی کے ساتھ باندھتا تھا وہ، اور بڑے بڑے منکے وغیرہ، تو اتنا جو ہے نا کبھی اس نے غسل کیا ہی نہیں ہوگا، اس طرح کا تھا وہ۔ تو لوگ اس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اس سے پوچھتے رہتے تھے، یہ جو پرچیوں والے نہیں ہوتے، یہ نمبر پوچھتے تھے اس سے، نمبر کاروں پر، موٹر سائیکلوں پر، اس کی جھونپڑی ایک بنا دی گئی وہاں، سایہ بان اوپر، ادھر بیٹھ جاتا تھا، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، اس کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، کرنی والا سمجھتے ہیں، ولی سمجھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو۔ تو بعد میں جو ہے نا اس کو کوئی اسی طرح جو ہے نا کسی اور جگہ پر لے گیا، یعنی غائب ہی ہو گیا، کبھی آیا نہیں وہاں، یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں یہ شیاطین، جنات وغیرہ، کہ ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا، اس کے ذریعے شرک کروانا، سمجھ لگی نا، غیر اللہ کے نام کے نظریں وغیرہ۔ ایسے ہی لوگ جب یہ مر جاتے ہیں نا، تو کئی لوگ ان کا وہ دربار بنا دیتے ہیں، تو پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تنزل علی کل افاک اسیم۔ تو کلمہ تک نہیں آتا ہوتا ہے ان لوگوں کو، کلمہ تک کہ کلمہ سنا سکیں، اس طرح کے لوگ بھی اتنے جاہل ہیں جو اس طرح کے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ عورتیں زیادہ جانی شروع ہو جاتی ہیں، عورتیں، ابھی یہ نیٹ پر ایک پیر آ نہیں رہا، تو تھوڑے دن ہوئے ہیں، ایک بچی مروا دی تھی، وہ صحافی بتا رہا ہے، اقرار الحسن نہیں ہے، اقرار الحق، ہاں ہاں، حق خطیب، نام دیکھو کیسا، نام بھی اس طرح کے رکھتے ہیں، حالانکہ نام ان کے اور ہی ہوتے ہیں، یہ وہ بدل لیتے ہیں، اس طرح چھپا لیتے ہیں اپنے نام، اور دوسرے نام القاب والے جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ تو یہ بہت کچھ جو ہے نا کرواتے ہیں شیاطین کے ذریعے، شیطان کی پیروی میں شیاطین ان سے بہت کرواتا ہے برے کام، حتیٰ کہ بدکاری بھی ہوتی ہے اور شرکیات بھی ہوتے ہیں، شرک کے اڈے بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا۔ ہاں ضمیر جو ہے نا یہ فاحشہ کی طرف لوٹ رہی ہے، فاحشہ، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ بعض مفسرین نے جو ہے نا اس فاحشہ کی تفسیر جو ہے نا وہ عبادات کے ساتھ کی ہے،
عبادات سے مراد جو ہے نا ان کی خود ساختہ عبادات مراد ہیں۔ عبادات مثلاً کئی ان کے ایسے طور طریقے ہوتے ہیں کہ اس عبادت کے اندر فحاشی بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاحشہ کہا گیا ہے۔ مثلاً پہلے عرب جو ہے نا وہ جب یہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے نا، وہ ننگے کرتے تھے، عورتیں ننگے طواف کرتی تھیں، وہ عبادت سمجھتے تھے، عبادت، تو اس لیے اس کو فاحشہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ مرد اور عورتیں ننگے ہو کر طواف کرتے، تو بلکہ یہ عرب، یہ قریش جو تھے نا، یہ کسی کو ان کے کپڑوں میں طواف نہیں کرنے دیتے تھے۔ باہر سے جو آتے تھے نا دوسرے قبیلے والے، دوسرے قبائل، ان کو وہ ان کے کپڑوں میں طواف نہیں کرنے دیتے تھے، شرط رکھتے تھے، کہتے یا تو ہم سے لباس لے کے نا اس لباس کے اندر طواف کرو، اگر ہم سے نہیں تو پھر ننگے ہی کرو، اپنے کپڑوں میں نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ تمہارے کپڑے جو ہے نا، یہ تم گناہ گار ہو، تمہارے کپڑے جو ہے نا وہ پلید ہیں، اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم پاک باز ہیں، تو ہمارے کپڑے بھی جو ہے نا پاک ہیں، یہ تھا، اس لیے ان کو پھر ننگے طواف کرنا پڑتا تھا اور سمجھتے تھے عبادت۔ تو پھر جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کیوں کرتے ہو، کہہ دیتے تھے وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، ایک حرام کام ہے، اس کی دلیل کوئی نہیں، تو نسبت اللہ کی طرف کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، قل، کہہ دیں، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ بے حیائی جو ہے نا یہ عام ہی ہے، چاہے عبادت میں ہو کہ عبادت سمجھی گئی ہو، یا ویسے ہو کہ عبادت نہ سمجھی گئی ہو، دونوں ہی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ جس طرح عام بدکاری ہوتی ہے، لوگوں کے اندر عام پائی جاتی فحاشی دنیا کے اندر، تو یہ بھی اس میں آ جائے گی، اور وہ بھی آ جائے گی جو عبادت بھی سمجھی جاتی ہو تو ہو وہ بے حیائی۔ یہ جو پیری مریدی والے چکر ہیں نا آج کل، اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ کئی دفعہ یہ اخبارات اور آج کل تو میڈیا میں جلدی یہ پکڑ لیے جاتے ہیں، کئی جن کو عام طور پہ لوگ جعلی پیر کہتے ہیں نا، جن کے بڑے واقعات ہیں عورتوں کے ساتھ، یہ غلط تعلق فحاشی، بے حیائی کے، بدکاری کے۔ تو اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یہ اللہ کے ذمے ہے نا لگانا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں۔ تو اس میں یہ بھی آ جاتا ہے جو باپ دادا کے رسومات کے پیچھے چلتا ہے، باپ دادا سے چلی آتی ہیں رسومات، یہ خوشی یا غمی کے وقت، تو ان کی اگر یہ کہہ دے کہ یہ تو دین میں داخل ہی ہے، یہ گویا کہ اللہ کے ذمہ لگانا ہے۔ بدعات بھی اس میں آ جائیں گی، کیونکہ بدعات جو ہے نا ان کو دین میں داخل سمجھا جاتا ہے، اور اس کی نسبت گویا کہ شریعت کی طرف جب ہوگی تو اللہ رسول کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، تو یہ بھی آ جائے گا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ پرستی بہت زیادہ ہے، یہ شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے اس دور کے اندر، شخصیت پرستی، پیر پرستی بہت ہے، اس طرح قبر پرستی، یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ اہل کتاب کے اندر بھی تھی یہ پیر پرستی، قبر پرستی یہود و نصارہ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کانوا اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ مسجدہ۔ بخاری کے اندر یہ لفظ ہیں اولئک شرار الخلق، شرار الخلق۔ ایک روایت میں یہ ہے الا فلا تتخذوا القبور مساجدہ۔ یہ بہت قبر پرستی جو ہے نا منع کیا گیا ہے۔ کئی کتابیں لکھی ہیں علماء نے اس کے رد میں۔ قبر پرستی کا حقیقت پسندانہ جائزہ، یہ بھی ایک کتاب ہے آقا صلاح الدین یوسف صاحب کی، قبر پرستی اور اس کا حقیقت پسندانہ جائزہ، اچھی کتاب ہے۔ قل امر ربی بالقسط، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہ قسط جو ہے نا، یہ اس سے مراد اصلاً یہ توحید ہے، سمجھ لگی نا، اولاً توحید اس میں آ جاتی ہے قسط۔ فَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ وہ پہلے لوگ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے جو لوگوں کو قسط کا حکم دیا کرتے تھے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے اندر ایک گروہ تھا جو توحید پر پکا تھا، وہ تھوڑے تھے، بہت تھوڑے، دوسروں کی بنسبت وہ توحید کا حکم دیتے تھے، ان کو دوسرے قتل کر دیتے تھے۔ دوسرے بنی اسرائیل کے اندر بڑے فرقے تھے، بہت فرقے، جس طرح آج کل ہیں، حق والوں کو وہ قتل کر دیتے تھے، حق والوں کو۔ تو یہاں قسط میں سب سے پہلے جو ہے نا یہ توحید ہے، کیونکہ یہ قسط انصاف ہے اور اس کی ضد شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ ظلم، ظلم عظیم۔ جس طرح یہ ظلم عظیم ہے نا، سب سے بڑا ظلم ہے، اسی طرح توحید اس کی ضد جو ہے نا وہ سب سے بڑا انصاف ہے، سب سے بڑا انصاف ہے دنیا کے اندر توحید۔ پھر یہ بے حیائی اور بدکاری سے بچنا، یہ بھی قسط ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے، سمجھ لگی نا۔ قرآن میں آتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، دیکھو نا ادھر آ گیا قسط، تو یہ یہاں توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اس کو جو ہے نا قسط کہا ہے اس آیت کے اندر۔ یہ سب سے بڑا قسط ہے یہ انصاف، توحید۔ تو وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو، وجوہ چہرہ، وجہن کی جمع ہے نا چہرے، سیدھے رکھو ہر نماز کے وقت۔ یہ مسجد جو ہے نا یہ مصدر میمی بھی ہے مفعول کے وزن پر، اور ظرف زمان بھی ہے مفعول کے وزن پر، اور ظرف مکان بھی ہے، تینوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ مصدر میمی ہو تو سجدہ، سجدہ، سجدہ کے معنی میں آ جائے گا، مسجد سجدے کے معنی میں، کیونکہ سجدہ مصدر ہے، اور اگر اس سے وہ مراد نماز جو ہے نا یہ رکعتن، یہ جس طرح ہوتا ہے رکعتن، یہ رکوع کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور پوری نماز کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ اس طرح سجدہ سجدے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور پوری نماز کے لیے بھی آ جاتا ہے، پوری رکعت کے لیے سجدے کا لفظ، جنا رکعتن جو ہے نا پوری رکعت کے لیے بھی آ جاتا ہے اور رکوع کے لیے بھی، اس طرح سجدہ جو ہے نا پوری رکعت کے لیے بھی آ جاتا ہے یا پوری نماز کے لیے، جس طرح سجدے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس لیے کئی مفسرین نے مسجد سے مراد وہ مصدر میمی یعنی سجدے کے معنی میں لے کے نا نماز والا معنی کیا، صلاۃ یعنی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا نہیں ہے، جز بول کے کل مراد لے لیا جاتا ہے، رکوع بول کے پوری نماز مراد لے لینا، سجدہ بول کے پوری نماز مراد لے لینا، اور اسی طرح قیام بول کے یا قرات بول کے یا رکوع کوئی ایک جز بول کے کل مراد لینا، یہ عام ہے عربی کے اندر، اس لیے اس کا معنی کئیوں نے تو نماز ہی کیا ہے، کئی وہ ظرف والا معنی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے، ہر نماز پڑھنے کے وقت ہے، مسجد، ہر مسجد کے وقت ہے۔
قبلے کی طرف منہ کرنا جو ہے نا یہ اس میں آ جائے گا، قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کر لو، یہ ہو جائے گا۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسے پکارو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ مخلصین حال بنتا ہے، ادعوہ کی واو جو ہے نا واو الجماع وہ ہے ذو الحال، فاعل سے حال ہے، مخلصین لہ الدین، یہ دین سے مراد جو ہے نا یہ پکار ہی ہوگی نا کہ خالص اسی کو پکارو، خالص اسی کو پکارو، عبادت اسی کی ہے نا۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، کما بدأکم جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی، تعودون اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے، اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ چلو، فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اللہ نے، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی، حقہ یحق کو ثابت کے معنی میں آ جاتا ہے، حق ثابت۔ یہ جس کو اللہ نے ہدایت دی یہ تو اہل ایمان ہو گئے نا، کہ جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دی۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے دوسرے کافر، ان پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ایک کلی گمراہی ہوتی ہے اور ایک جزوی گمراہی ہوتی ہے۔ کافر جو ہے نا یہ کلی گمراہی ہے ان کے اندر، ضلالت کلیہ۔ جو اہل ایمان میں سے جو ہوتے ہیں نا جن کے اندر کوئی ضلالات بھی پائی جاتی ہیں، یہ جزوی ہوتی ہے، جزوی، یہ فرق ہوتا ہے، آگے سمجھے۔ ہر لحاظ سے گمراہ ہے کافر لوگ، ہر لحاظ سے گمراہ۔ جو دوسرے ہوتے ہیں نا فساق فجار، یہ ایک اعتبار سے گمراہ ہیں اور ایک اعتبار سے ہدایت پر ہیں، یعنی جتنا وہ ہوگا نا کہ کلمہ پڑا ہوا ہے یا جتنا عمل کر لیا کہ کوئی زیادہ گناہ ہو گئے یا برابر پھر ایک اعتبار سے وہ ہدایت پر ہیں اور ایک اعتبار سے وہ گمراہی پر ہیں۔ لیکن کفار جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے گمراہی پر ہی ہیں، گمراہی ہیں کافر۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ضلالت ثابت ہونے کی وجہ بتائی ہے اس کے اندر، یعنی گمراہی جو ثابت ہوئی ہے ان پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ کو اپنا دوست نہیں بنایا، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت والے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جو اپنے آپ کو یہ ہدایت والے سمجھتے ہیں نا ساتھ، یہ ان کا وہ اعمال ہیں جو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، ہے برے، یعنی جو شرک کرتے ہیں نا غیر اللہ کی عبادت، اس میں بھی وہ ثواب سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، آخرت میں فائدہ ہوگا، مثلا یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد فائدہ ہوگا، ہے شرک کفر۔ اسی طرح جو بھی بندہ ایسا کام وہ نیکی سمجھ کے کرے حالانکہ وہ نیکی نہ ہو، گناہ کا کام ہو، تو وہ اس میں آ جائے گا، کیونکہ اس وقت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنا کیونکہ میں ہدایت پر ہوں، اچھا کر رہا ہوں۔ اس میں وہ نہیں آئے گا جو مثلا گناہ کو گناہ سمجھ کر ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس میں اپنے آپ کو ہدایت پر نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ اسی سے یہ بدعت اور سیئہ کے درمیان بھی فرق ہو جاتا ہے۔
بدعت جو ہوتی ہے نا اس کو نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، سیئہ جو ہے نا اس کو گناہ سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ سیئات اور بدعات میں یہ فرق ہے۔ سیئات کا سیئات کو اختیار کیا جاتا ہے اور اختیار کرنے والا بھی جو ہے نا وہ گناہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک بندہ چوری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے یا بدکاری وغیرہ، جتنے گناہ کے کام ہیں نا ضلالات، وہ ان کو ضلالات ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، گناہ ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ نیکی ہے، وہ سیئات ہیں۔ اگر وہ کام جن کو نیکی سمجھ کے کیا جائے اور وہ دین کے مشابہ ہوں اور ان کو نیکی سمجھ کر کیا جائے حالانکہ وہ دین کے اندر نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے بدعات۔ اس میں وہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سورۃ کاف کے اندر بھی ہے نا آخر میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن ہیں وہ خسارے کے اندر، سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کرتے ہیں۔ جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سختی سے روک نہیں دیا تھا جو فجر کی نماز سے پہلے مسجد کے اندر حلقہ بنا کے بیٹھے، گٹھلیوں پر جو ہے نا وہ اجتماعی آواز کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 100 بار جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے، تو عبداللہ بن مسعود نے بڑی سختی سے ان کو منع کر دیا تھا، سمجھ لگی نا، اس کو نیکی نہیں سمجھا تھا انہوں نے۔ یہ دارمی کے اندر ہے، یہ دارمی کے مقدمے میں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو، پکڑ لو، زینت یعنی زینت اختیار کر لو۔ اس سے بھی مراد یہی ہے جو وہ ننگے طواف کر لیا کرتے تھے نا، اس سے منع کیا ہے۔ تو نماز کے اندر سطر ڈھانپ کے نماز پڑھنی، طواف بھی جو ہے نا وہ کپڑے پہن کے کرنا ہے، ننگا طواف نہیں۔ پہلے تو کر لیتے تھے کپڑے وغیرہ پہن کے، اسلام جب آیا ہے تو اس کے اندر پھر احرام کا وہ حکم آ گیا ہے، یعنی 2 چادروں کے اندر ڈھانپ کے طواف کرنا۔ تو ننگے طواف کرنے کی بنسبت جو ہے نا یہ احرام باندھ کے طواف کرنا یہ زینت ہے، احرام یہ زینت ہے۔ آگے سمجھ، اگر نفلی طواف ہے ویسے ہی وہ تو کپڑے پہن کے بھی کر سکتا ہے بندہ، قمیص شلوار، نفلی طواف۔ لیکن جو حج یا عمرے کے طواف ہوتے ہیں نا وہ احرام کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ زینت ہی ہے، یعنی اس اور ننگے سطر یعنی کھلے کے نسبتاً جو ہے نا اس کے مقابلہ میں یہ زینت ہی ہے، زینت ہے۔ نماز کے اندر تو یہ مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک یہ جو ہے نا ڈھانپنا یہ فرض ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا کندھے پر بھی کندھے کو بھی ڈھانپنا یہ بھی فرض ہے مرد کے لیے۔ بخاری کے اندر ہیں یہ حدیثیں، لیس علی عاتقہ منہ شیء والی روایت بخاری میں ہے، لا یصلین احدکم فی ثوب لیس علی عاتقہ منہ شیء، کندھے پر یہ بھی ڈھانپنا ضروری ہے نماز کے اندر کندھا۔ عورت کے لیے جو ہے نا یہ نماز کے اندر اس کا بدن جو ہے نا یہ ڈھانپنا سارا ہی یہ ضروری ہے، آگے سمجھے۔ چہرے کے بارے میں ویسے فقہا کا ہے یہ چہرہ کھلا ہوا ہو عورت کا نماز کے اندر، ہاں اگر اس کے سامنے کوئی غیر محرم ہونا جو اس طرح دیکھ رہا ہو اس طرح، پھر وہ گھونگھٹ جو ہے نا کر لے، اگر نہیں ہے تو پھر چہرہ کھلا ہو نماز پڑھنے کا، ہتھیلی کھلی ہو یہ جائز ہے، اگر ہتھیلی کھلی رکھے، یہ ضروری نہیں ہے نماز کے اندر ڈھانپنا۔ آگے ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، حد سے نہ گزرو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا حد سے گزرنے والوں سے۔ یہ
یہ پہلی آیت جو ہے نا اس میں قسط کا حکم تھا، قسط کا، تو پھر لباس پہننا، زینت اختیار کرنا، یہ بھی قسط میں داخل ہے، اور قسط کا اعلیٰ درجہ وہ توحید ہے، پہلے بتایا۔ چلو باقی پھر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔